بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ان کیمرہ سیشن میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان احمد خلیل جازم۔ ناظرین، محمد خان ڈھرنولیا ڈاکو کے نام سے شہرت پانے والے ملک محمد خان ڈھرنولی پنجاب کا ایک ایسا افسانوی کردار تھا جس کے بارے میں مختلف لوگوں نے ایسے واقعات بیان کر رکھے ہیں جنہیں سن کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ محمد خان ڈاکو نے قریباً 90 لوگوں کی جان لی اور ایوب خان دور میں 7 برس مفروری کی زندگی گزاری۔ وہ پنجاب کے علاقوں وادی سون، خوشاب، تلہ گنگ، دندہ شاہ بلاول، چکوال اور ڈھوک مصاحب میں اس قدر طاقتور شخص تھا کہ اس نے اپنی الگ عدالت قائم کر رکھی تھی، جس میں وہ صرف قتل کے مقدمے نہیں سنتا تھا، اس کے علاوہ ہر قسم کے مقدمے کا شرعی فیصلہ کیا جاتا تھا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ محمد خان ڈھرنولی کے سر پر نواب آف کالا باغ سمیت مختلف طاقتور نواب اور عوانوں کا ہاتھ تھا، جبکہ اس کے مخالفین کو پیر آف مکھٹ شریف کی شہ حاصل تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ محمد خان اور اس کے مخالفین کی اصل دشمنی نواب آف کالا باغ اور پیر آف مکھٹ شریف کی مخاصمت کا شاخسانہ تھی۔ ناظرین، ملک محمد خان سے محمد خان ڈھرنولیا کی داستان کیا ہے، اس میں کتنی حقیقت ہے، اور آج جب اسے طبعی موت مرے برسوں بیت چکے ہیں پھر بھی اس کے نام کی گونج آج بھی سنائی دیتی ہے اور لوگ آج بھی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ بعض لوگوں نے جو باتیں کی وہ اس شرط پر کہ ان کا نام نہیں لکھا جائے گا، یعنی ابھی بھی اس کا خوف باقی ہے۔ ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی یہ ہوئی کہ کچھ برس قبل محمد خان ڈھرنولی کی اکلوتی بہن 7 بھرائی سے ملاقات ہو گئی۔ ناظرین، 7 بھرائی 7 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی اور 7 بھائیوں میں سے اب ایک بھی زندہ نہیں ہے۔ چکوال اور خوشاب کے اضلاع تقسیم سے قبل ایسے 2 لوگوں کو جنم دے چکے تھے، جن میں ایک محمد خان اور دوسرا چراغ بالی تھا۔ دونوں کی مفروری کا زمانہ لگ بھگ ایک ہی تھا۔ محمد خان کو مختلف علاقوں میں ڈھرنولیا، ڈھرنالی یا ڈھرنولیا کہا جاتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ محمد خان کی کوئی بہن زندہ تھی اور اس پر طرح یہ ہے کہ وہ محمد خان کے تمام حالات و واقعات کی عینی شاہد بھی تھی۔ 7 بھائی نے بتایا کہ میرے 7 بھائی پیدا ہوئے، جن میں سے 2 پیدا ہوتے ہی فوت ہو گئے، جبکہ 5 بھائی زندہ رہے۔ سب سے بڑا بھائی رنباز خان، اس سے چھوٹا علی خان، پھر ہاشم خان اور اس کے بعد محمد خان تھا۔ آخری بھائی محمد شیر خان تھا۔ یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ میرا نام 7 بھائی کیوں رکھا گیا۔ محمد خان کی پہلے اپنی چچا زاد سے شادی ہو چکی تھی، لیکن اس سے اولاد نہ تھی۔ لامحالہ ہر کسی کو اولاد کی خواہش ہوتی ہے۔ نور بی بی اور محمد خان کے درمیان پسندیدگی پیدا ہوئی کیونکہ محمد خان بہت خوبصورت انسان تھا۔ اس کا دروازے سے بڑا قد تھا، رنگ گورا چٹا تھا، جب چلتا تو پوری ڈھوک اسے دیکھتی تھی۔ چنانچہ نور بی بی اسے دل دے بیٹھی۔ وہ بھی میری طرح اکلوتی بہن تھی۔ یوں محمد خان نے اس سے بیاہ کر لیا، جس کی وجہ سے میری پہلی بھابھی ناراض ہو کر چلی گئی۔ نور بی بی نے بہت لمبی عمر پائی۔ محمد خان کے دونوں بچے رنباز خان اور ہاشم خان، جن کے نام اپنے چچاؤں کے نام پہ رکھے گئے ہیں، اسی نور بی بی سے پیدا ہوئے۔ یہاں محمد خان کے بیٹے ہاشم خان نے بتایا کہ نور بی بی وجہ تضاد نہیں تھی، بلکہ یہ دشمنی کا سلسلہ اس سے قبل شروع ہو چکا تھا اور یہ قضیہ ڈھوک میں نمبرداری کا تھا جو ہمارے باپ اور تایا کی وجہ سے شروع ہوا۔ ناظرین، 7 بھائی کے بقول اس شادی میں دونوں خاندانوں کی طرف سے کسی نے شرکت نہ کی۔ یوں محمد خان ایک طرف تو نور بی بی کے خاندان سے دشمنی مول لے چکا تھا، تو دوسری جانب اسے اپنے خاندان سے بھی دشمنی کا سامنا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس کے چچا زاد بھائی بھی اس کے مخالف ہو گئے تھے، کیونکہ اس نے ان کی بہن پر سوتن لا بٹھائی تھی۔ محمد خان کی پہلی شادی کو 7-8 برس بیت گئے تھے، لیکن اولاد نہ ہو سکی تھی۔ چنانچہ دونوں نے اپنے خاندانوں کی پرواہ کیے بغیر شادی کر لی۔ جتنے قتل ہوئے وہ اسی شادی اور دشمنی کا شاخسانہ تھے۔ صرف میرا بھائی ہاشم خان ایسا شخص تھا جس نے چھوٹے بھائی محمد خان کا ساتھ پہلے دن سے نہ چھوڑا اور وہ اس کی شادی میں شریک رہا، کیونکہ دیہاتی لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا کوئی نہ کوئی وارث ہو۔ یہی خواہش محمد خان کے دل میں بھی اجاگر تھی کہ اس کا کوئی بیٹا ہو تاکہ اس کا نام زندہ رہ سکے۔ اس شادی کے بعد محمد خان فوج کی نوکری چھوڑ کر اپنے گاؤں آ گیا اور اپنے بڑے بھائیوں کا کھیتی باڑی میں ہاتھ بٹانے لگا۔ کچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ محمد خان ایک دن کہیں سے اپنی ڈھوک آ رہا تھا کہ اس کے مخالفین جو ایک مکان کی تعمیر میں مصروف تھے، انہوں نے محمد خان کو اکیلا دیکھا۔ فوری طور پر فیصلہ کیا کہ آج یہ اکیلا ہے اور خالی ہاتھ ہے، اسے یہیں قتل کر کے قضیہ نمٹا دیتے ہیں، کیونکہ اس شخص نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ چنانچہ جب محمد خان ان کے قریب پہنچا تو ان میں سے ایک شخص جس کا نام مہر خان تھا، اس نے محمد خان پر حملہ کر دیا۔ ناظرین، محمد خان کے نام کے ساتھ ڈاکو لکھا گیا، حالانکہ ان کے خلاف ایک بھی ڈاکے کا پرچہ نہیں ہوا۔ ہاں، قتل کے پرچوں کا اندراج تھا۔ چونکہ وہ مفروری کی زندگی گزارتا رہا، اس لیے لوگ ان کا نام لے کر لوٹتے اور نام محمد خان کا لیتے رہے۔ تیسری اہم بات یہ کہ 90 قتل کا افسانہ بھی لوگوں کی پھیلائی ہوئی بات ہے۔
गिरदनवा में कहीं भी कोई कत्ल होता उसे मोहम्मद खान के नाम से मंसूब करके जान छुड़ाने की कोशिश की जाती रही, जबकि उसने कुल 9 कत्ल किए और उन पर 9 कत्ल के मुकदमात का ही इंदराज है, जबकि टोटल 18 कत्ल उनसे मंसूब किए जाते हैं, जो कि गलत है। मेहर खान मेरी उस भाभी का चचाजाद भाई था जिसने मोहम्मद खान से दूसरी शादी की थी। दरअसल मेरी भाभी नूर बीबी माँ बाप की इकलौती औलाद थी और इनकी बहुत ज़्यादा ज़मीन थी। उसके चचाजाद नहीं चाहते थे कि उसकी शादी कहीं और हो और ये सारी ज़मीन किसी और ख़ानदान में मुंतकिल हो जाए। यही वजह है कि उन्होंने मोहम्मद खान से उनकी शादी कबूल न की। हालांकि मेरी भाभी ने बाद में ये इस तनाज़े की तवालत को ख़त्म करने की गर्ज से सारी ज़मीन अपने चचाजाद भाइयों को दे दी थी ताकि किसी तरह ये कत्ल व गारत रुक जाए, लेकिन ज़मीन देने के बावजूद ये दुश्मनी ख़त्म न हो सकी। ये ज़मीन अब भी भरजाई के चचाजाद ख़ानदान के पास है। खैर, जब मेहर खान ने मेरे भाई मोहम्मद खान पर हमला किया तो मोहम्मद खान ने अपनी छड़ी से जिसमें खंजर छुपा हुआ था उसका वार खता करके मेहर खान के पेट में वही खंजर भोंक दिया और वो इसी जगह ठंडा हो गया। इसके कत्ल के बाद मोहम्मद खान वहाँ से निकलकर अपनी ढोक पहुँच गया। ढोक पहुँचकर वो एक कमरे में पनाह गुज़ीन हुआ क्योंकि उसका ताक़ुब करने वाले बहुत ज़्यादा थे और वो अकेला था। मोहम्मद खान ने दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा दी और दरवाजे के साथ एक चारपाई खड़ी कर दी। हजूम जब कमरे के बाहर पहुँचा तो उन्होंने दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की। गाँव के दरवाजे कौन से मजबूत होते हैं। उस जुलूस की क़यादत मेहर खान मकतूल की चचाजाद बहन कर रही थी। इस उधेड़ उम्र औरत ने मेहर खान के कत्ल पर इंतहा दर्जे की बरंगेख्ती का मुजाहरा किया। ये जो शीरी औरत थी और उसने आगे बढ़कर दरवाज़ा तोड़ा और जोश में सबसे पहले अंदर घुस गई। उसने सोचा होगा कि शायद मोहम्मद खान औरत की ज़ात देखकर हाथ नहीं उठाएगा। चारपाई के पीछे मोहम्मद खान का अंदाज़ा न हुआ कि अंदर आने वाली औरत है या मर्द। उसने घात लगा रखी थी। जैसे ही वो छलांग लगाकर अंदर दाखिल हुई, मोहम्मद खान ने आओ देखा न ताओ खंजर के एक भरपूर वार से उसे जख्मी कर दिया। उस वक्त तक उसे मालूम न हो सका कि मरने वाली औरत है या मर्द। ये सब कुछ चंद सेकंडों में हो गया। बाहर क्या हो रहा था? बाहर हमारे एक चचा और फूफीजाद भाई भी पहुंच चुके थे और एक हंगामा खड़ा हो गया था। मुखालफिन ने जब इस औरत को जख्मी होकर गिरते देखा तो वो मजीद बिफर गए और उन्होंने मेरे एक फूफीजाद भाई और एक चचा जो कि हमारे भाई हाशिम खान का ससुर भी था उसे कत्ल कर दिया। अंदर मोहम्मद खान को मालूम न था कि बाहर क्या हो रहा है। वो अंदर घात लगाकर इस इंतजार में था कि जैसे ही कोई और अंदर दाखिल होगा वो इसका काम तमाम कर देगा। इस सब झगड़े का मेरे दूसरे भाई मोहम्मद हाशिम को मालूम हुआ कि मोहम्मद खान पर एक पूरा जत्था हमलावर हो गया है तो वो इस जानिब बंदूक लेकर भाग खड़ा हुआ और रास्ते में हवाई फायरिंग भी करता रहा ताकि मुखालफिन डर के मुआसरा छोड़ दें। चुनांचे ये हुआ, मुखालफिन फायरिंग की आवाज़ से भाग खड़े हुए और वो दुश्मनी जो ज़मीन, शादी और नंबरदारी के तनाज़े पर शुरू हुई थी उसने अपने पर फैलाने शुरू कर दिए। कुल 40 लोग थे जिन्होंने मोहम्मद खान के गिर्द घेरा डाला हुआ था, जिसमें से मोहम्मद खान एक ही बर्छे के जोर पर बाहर निकला। पहली लड़ाई के बाद मोहम्मद खान ढनौली तकरीबन 11 माह जेल में रहा। उसे बड़े भाई रनबाज ने बरी करा दिया, जबकि हाशिम खान तो पहले ही बरी हो चुका था। सद भराई ने बताया कि इसके बाद गांव वापस आने पर मुखालफिन ने हमारे 2 बंदे और कत्ल कर दिए, जिसके बाद मोहम्मद खान और हाशिम ने उनके घर जाकर मजीद 2 कत्ल किए। यूं मोहम्मद खान और हाशिम ने सिर्फ 9 कत्ल किए थे, जबकि 18 कत्ल के मुकदमे उन पर दर्ज किए गए। हमें तलागंग में एक और शख्स ने बताया कि मोहम्मद खान एक जानिब अपने चचाजाद भाइयों से दूसरी शादी करके सींग फंसा बैठा तो दूसरी तरफ उसकी दूसरी बीवी नूर बीबी के खानदान से भी दुश्मनी गुल खिला रही थी। चुनांचे गांव के मुअज़्ज़िज़ीन ने तय किया कि इनकी सुलह करा दी जाए ताकि ये दुश्मनी अपने अंजाम को पहुंचे और इलाके में अमन अमान कायम हो। जिरगा बुलाया गया। अभी जिरगे में ये बात शुरू ही हुई थी कि मोहम्मद खान के चचाजाद भाई मोहम्मद नवाज ने उन दोनों भाइयों मोहम्मद खान और हाशिम खान की बेइज्जती करनी शुरू कर दी कि तुम दोनों ढुरनाल गाँव के लिए मुसीबत और परेशानी का सबब बन गए हो। जाहिर है चचाजाद को बहन पर सौतन लाने का रंज था और वो इसी दुख का इजहार कर रहा था। वहाँ पर फरीकैन एक दूसरे पर गालियों की बौछार करने लगे। वो जिरगा जो सुलह के लिए बुलाया गया था अब मैदान जंग बनने वाला था और फिर वही हुआ। गालम गलोच से शुरू होने वाली लफ्जी जंग ने हथियार निकालने पर मजबूर कर दिया। वहाँ पर मोहम्मद खान और हाशिम खान ने अपने 4 करीबी अजीज़ों को कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद वो फरार हो गए। अभी वो गाँव की हदूद में ही थे कि उन्हें रास्ते में मुखालिफ फरीक के 2 मजीद शख्स दिखाई दिए, जिनमें से एक का नाम मोहम्मद अशरफ और दूसरे का एतबार खान था। चुनांचे लगे हाथों उन्होंने इन दोनों को भी तहे तेग कर दिया। एक और शख्स जिसका नाम मियाँ मोहम्मद था और ये लोहार का काम करता था, कुछ अर्सा कबल इस शख्स ने भी भाइयों के खिलाफ किसी मुकदमे में गवाही दी थी क्योंकि वो मौका का गवाह बना था, जबकि ये भी हकीकत थी कि वह मौके पर मौजूद न था। चुनांचे उसने उन दोनों भाइयों के खिलाफ भरी अदालत में झूठी गवाही दी थी। वो दोनों उसके डेरे पर जा पहुंचे और उसे वहां कत्ल करने के बाद जंगल वीरानों की तरफ चल निकले। यूं दोनों भाइयों की मफरूरी की इब्तिदा हुई। इन दोनों की मफरूरी के इलाके ज़्यादातर मौजा ढुरनाल, थोहा, महरम खान, दंदा शाह बिलावर, लावा और सूस केसर के इलाके थे। इन इलाकों में अवान कसरत से पाए जाते हैं, इसलिए उन्हें पनाह देने वाले भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। पुलिस के लिए दोनों की तलाश जंगल में सुई तलाश करने के मुतरादिफ थी। उन इलाकों के लोग उन्हें अपने गाँव की पल पल की खबरें
بھی دیتے اور گاہے گاہے موقع ملتے ہی انہیں مخبروں پر اعتماد کر کے اپنے گھر کا چکر بھی لگوا دیتے۔ ایک شخص نے محمد خان اور ہاشم خان کے بارے میں مزید بتایا کہ میری عمر اس وقت 70 سال کے قریب ہے۔ یہ بات یقین رکھنے والی ہے کہ دونوں بھائیوں نے 7 سال عرصہ مفروری میں کسی بے گناہ کو قتل کیا اور نہ ہی کوئی لوٹ مار کی، جبکہ پولیس ان کے خلاف علاقے میں ہونے والے ہر قتل اور ڈکیتی کو ان کے کھاتے میں ڈالتی رہی۔ سعد بھرائی کا کہنا ہے کہ محمد خان 7 سال مفرور رہا اور ہاشم خان اس کے ساتھ 3 سال تک ہی رہ سکا۔ ہاشم خان گردے کے مرض میں مبتلا تھا۔ محمد خان بھائی کی وجہ سے پریشان تھا، اس کے پاس دوا تو تھی لیکن ہاشم کو اس وقت ہسپتال کی ضرورت تھی، جو کہ اسی صورت میں ممکن تھا کہ وہ ہتھیار ڈال دیتا۔ پھر ہاشم بھائی جانبر نہ ہو سکا اور وہ محمد خان کی گود میں ہی دم دے گیا۔ محمد خان کی دنیا اندھیر ہو گئی، اس کا دایاں بازو کٹ گیا تھا اور اب وہ اکیلا رہ گیا تھا۔ جب ہاشم خان کی لاش گاؤں لے جائی جا رہی تھی تو پولیس نے راستے میں ہی لاش ان لوگوں سے لے لی اور اس پر گولیاں برسا کر اسے پولیس مقابلہ قرار دے دیا۔ یوں اگلے روز اخبارات میں مشہور قاتل مفرور ہاشم خان کی پولیس مقابلے میں مارے جانے کی خبریں شائع ہوئیں۔ محمد خان کے لیے یہ بات بہت تکلیف دہ تھی۔ محمد خان کے اپنے مخالفین کے ساتھ کئی مارکے ہوئے اور ایک مارکا تو ایسا ہوا کہ ان دونوں بھائیوں کو مخالفین نے ان کے اپنے گھر میں گھیر لیا۔ کم و بیش 60-70 لوگ ہتھیاروں سے لیس ہو کر ان کے گھر پہنچ گئے، اندر صرف یہ دونوں بھائی موجود تھے۔ ناظرین، اب انہیں موت سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ جن کے پاس بندوقیں نہیں تھی وہ برچھیوں اور کلہاڑیوں کا سہارا لیے ہوئے تھے۔ ہر طرف سے پھنسے محمد خان اور اس کے بھائی نے فیصلہ کیا کہ چھت پر چڑھ کر ان مورچوں سے ان پر فائرنگ کی جائے جو اسی مقصد کے لیے بنائے گئے تھے۔ چنانچہ ایک طرف سے محمد خان اور دوسری طرف سے ہاشم خان مخالفین کو جوابی فائرنگ سے روکنے میں مصروف ہو گئے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ یہ دونوں تو مخالفین کو دیکھ سکتے تھے لیکن وہ انہیں نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ چنانچہ ان دونوں بھائیوں نے تاک تاک کر نشانے لگانے شروع کر دیے۔ اس فائرنگ کے نتیجے میں اس رات مخالفین کے 9 لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ محمد خان ڈھرنولیا ساری زندگی اتار چڑھاؤ کا شکار رہا۔ اس نے مفروری کے بعد فقط 3 برس آزادی سے گزارے، جس دوران اس نے ڈھوک مصائب میں عدالت لگانا شروع کی۔ اس کے بعد 24 سال جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزار کر زندگی کے آخری 5-7 سال تلہ گنگ اور ڈھوک مصائب میں رفائی کاموں کی نظر کی ہے۔ ناظرین، محمد خان کی داستان بہت لمبی ہے۔ اگر کامنٹس میں ناظرین اس داستان اور محمد خان کے کارنامے مزید سننا چاہیں تو براہ کرم اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں کیجیے۔